بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں کا برتاؤ۔ بدر کے قیدیوں کے ساتھ مسلمانوں نے بڑا اچھا برتاؤ کیا۔ مسلمان ان کو کھانا کھلاتے تھے اور خود کھجور کھا لیتے تھے۔ جن کے پاس کپڑے نہیں تھے ان کو کپڑے دیے۔ قیدیوں میں ایک شخص سہیل بن عمر بھی تھا۔ یہ بڑا زور آور مقرر تھا۔ عام مجمع میں مسلمانوں کے خلاف تقریریں کرتا اور لوگوں کو ابارتا تھا۔ بعض صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے دانت اکھاڑ دیجئے کہ پھر اچھی طرح بول نہ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو ناپسند کیا اور فرمایا، اگر میں اس کے جسم کو بگاڑوں گا تو اگرچہ میں نبی ہوں مگر اللہ اس کے بدلے میں میرا جسم کا کوئی بھی حصہ بگاڑے گا۔ بعض پرجوش صحابی چاہتے تھے کہ ان قیدیوں کو قتل کر دیا جائے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات بھی نہیں مانی اور یہ طے کیا کہ ان کے جو امیر ہیں وہ فدیہ دے کر چھوٹ جائیں اور جو غریب ہوں لیکن لکھنا پڑھنا جانتے ہوں وہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں، اور جو یہ بھی نہیں جانتا تو وہ خدا کی راہ میں آزاد کر دیا گیا۔ بدر کی جیت نے مسلمانوں کی قسمت کا پانسا پلٹ دیا۔ اب وہ صرف ایک مذہب اور ایک الہی نظام کے دائی ہی نہ تھے بلکہ ایک ابھرتی ہوئی سیاسی قوت تھی جن کا مقصد نہ صرف عرب کی چھوٹی چھوٹی سینکڑوں بے نظام ریاستوں کی جگہ ایک مضبوط اور باقاعدہ حکومت کھڑی کرنا بلکہ کیسر و کسریٰ کی ظالمانہ حکومتوں کو مٹا کر دنیا میں عدل و انصاف اور برابری اور مساوات کی سلطنت قائم کرنا تھا۔ قریش کا بڑا زور ٹوٹ گیا۔ مکہ کے اکثر رئیس مارے گئے۔ ان کی جگہ اب صبر کا رئیس ابو سفیان بنا۔ اس فتح نے منافقوں کے دل بھی دھڑکا دیے۔ ان کو پتہ چل گیا کہ اب ترازو کا کون سا پلڑا باری ہو رہا ہے۔ ادھر یہودی بھی ہوشیار ہو گئے اور ان کو یہ ڈر لگا کہ اب جلد ہی اس نئی طاقت کا سر کچل نہ دیا گیا تو ان کا کہیں ٹھکانہ نہیں ہوگا۔